صرف پر علیمہ فاطمہ آفیشل ایپیسوڈ 3 صبح حسب معمول حرا کی آواز فجر کی اذان کے ساتھ ہی کھلی۔ اس نے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت کرنے لگی۔ پھر چوڑیوں کا دانہ لے کر اپنی چھت پر آ گئی۔ منڈے پہ رکھی کٹوری میں دانہ ڈالا اور پھر پانی کی کٹوری بھر کے رکھ کے مطمئن ہو کر نیچے آ گئی۔ لاؤنج میں اس کے بابا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے پاپا کو سلام کیا اور اپنے کمرے میں آ کے کالج جانے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ تیار ہو کے نیچے کچن میں اپنی ماما کے پاس آئی۔ امی ناشتہ دے دیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اس نے بے صبری سے اپنی ماما سے کہا۔ آج کالج میں فنکشن ہے تو اس نے اس حساب سے اس نے انارکلی کا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ اس کو کالج میں ڈرامے میں انارکلی کا رول ملا تھا۔ حرا کی ماما نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر فوراً نظر پھیر لی۔ وہ انارکلی کے ڈریس میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ان کو ڈر تھا کہ ان کی نظر ہی اس کو نہ لگ جائے۔ ہاں بیٹا، تم باہر چل کے بابا کے پاس بیٹھو، میں بس فوراً ہی ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ حرا ایک بہت ہی حسین لڑکی تھی، لیکن اس کو اپنے حسن کی رتی برابر بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آمنہ بیگم اکثر اسے دیکھ کے ڈر جایا کرتی تھیں کہ حرا کا یہ حسن اس کی جان کا وبال نہ بن جائے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی بہن کے بیٹے حارث سے اس کی منگنی چھوٹی عمر میں ہی کر دی تھی اور اب جلد از جلد اسے حارث کے سپرد کر کے وہ سکون کی سانس لینا چاہتی تھیں۔ کالج کے مین ہال کو پوری مہارت سے سجایا گیا تھا، جہاں اس وقت دل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ سبھی طالبات بوکھلائے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھیں۔ ٹیچرز کا حال بھی ان سے مختلف نہیں تھا۔ مائک کی سیٹنگ سے لے کر کرسیوں کی سیٹنگ تک ہر چیز کو بالکل پرفیکٹ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ پرنسپل کی جانب سے سخت ترین آرڈر تھے کہ ہر بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس ضروری سجاوٹ کی اہم وجہ مہمان خصوصی شہریار خان کی آمد تھی، جو اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود کالج کی تقریب میں تھوڑی دیر شرکت کرنے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ ان کے بیٹھنے کا خصوصی انتظام اسٹیج کے دائیں جانب کیا گیا تھا، جہاں بیش قیمت صوفے سیٹ کر کے گلاب کے پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی اور پورے اسٹیج کا منظر دلکش نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ٹھیک 11:30 بجے
پروگرام کا آغاز ہوا اور پروگرام کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے شروع ہوا۔ تلاوت پاک کے بعد نعت خوانی ہوئی اور اس کے بعد چاپلوس نغمے، تقاریر، بیت بازی اور پیروڈی ہوئی۔ آخر میں ہیرا مونا اور صبا کا ڈرامہ ہونا تھا۔ انارکلی کے گیٹ اپ میں ہیرا اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ہر آنکھ پلک جھپکے بغیر ہیرا کے سوگوار روپ کو دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ پہلے ہی تھی، مگر اس گیٹ اپ نے اپنے اس حسن کو مزید پرکشش بنا دیا تھا۔ شہریار خان کی نظر اس اپسرا پہ تھی جس نے شہریار خان کا چین اور راتوں کی نیند حرام کر دی تھی۔ انارکلی کے روپ میں اس کی ہنسی، جو کہ شہریار خان کا بچا کچا سکون بھی لے اڑی تھی، وہ ایک ٹک اسے دیکھنے میں مگن رہا۔ ڈرامے کا اختتام ہوتے ہی ساری لڑکیاں نیچے اتر گئیں۔ وہ سب ہنس ہنس کر ایک دوسرے کی ایک اوڑی میں جا کے آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ اچانک ہی ہیرا کی نظر صوفے پہ بیٹھے شاہانہ انداز میں بیٹھے ہوئے شخص پہ پڑی، جو اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور وہ اس کی نظروں سے عزور ہونے لگی۔ شہریار خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نیچے اتر کے ہیرا کو خود میں سما لے۔ شہریار پتر کہیں جا رہے ہو کیا؟ سکینہ بیگم اس کے کمرے میں آئی۔ سفید کلر کا بغیر شکن کا کلف شدہ شلوار قمیض، پیروں میں پشاوری چپل، کندھے پر رکھی ہوئی بلیک مردانہ شال، آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اپنے بلیک چمکتے ہوئے بالوں کو سیٹ کر رہا تھا۔ اس کا جائزہ لینے کے بعد سکینہ بیگم بولی، جی اماں جان۔